الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم برادران اہل سنت، قابل احترام مزگو دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حصول برکت کے لیے آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب، احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سیاح لامکاں، تاجدار کون و مکاں، امام الانبیاء، حبیب کبریا، مظہر نور خدا، حضور رحمت للعالمین، ارواحنا فداہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بکش پناہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معین الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ. حضرات گرامی، ماہ شوال المکرم کے ختم ہوتے ہی ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہو گیا اور اس ماہ مبارک کے فوراً بعد ہی ذوالحجہ کا مہینہ آنے والا ہے. ماہ ذوالحج کے آتے ہی اس بات کا احساس ہونے لگتا ہے کہ جن پر حج فرض نہیں ہے، حج فرض ہو چکا ہے، وہ حج ادا کرنے کی کوشش کریں گے. محترم حضرات، حج ایک اسلامی فریضہ ہے. جس طرح ہمارے ارکان اسلام میں، فرائض اسلام میں نماز فرض ہے ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر، ایسے ہی حج بھی ہر مسلمان پر فرض ہے، مگر اس کے ساتھ ایک شرط ہے کہ وہ مالک، وہ صاحب استطاعت ہو، یعنی جہاں پر بھی وہ موجود ہے وہاں سے لے کر مکہ مکرمہ تک پہنچنے کے لیے جو اخراجات ہیں، زاد راہ ہے، اس کی استطاعت اس کے پاس ہے اور قانونی طور پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو اب اس پر حج فرض ہو چکا ہے، وہ حج فرض ادا کرے. جن پر حج فرض ہو چکا وہ حج کرنے میں تاخیر نہ کریں، کیونکہ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج فرض ہو جانے کے بعد اگر تاخیر کرتا ہے، اسی حال میں اگر موت آ گئی تو پھر اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہونے کا ڈر اور اندیشہ ہے. اس لیے حج فرض ہونے کے بعد باقی تمام ضروریات اور تمام خواہشات کو روک کر کے اپنا فرض ادا کرنے کی کوشش کریں. اس سلسلے میں ایک سوال آیا کہ جو حضرات عمرہ کی نیت سے جاتے ہیں مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، اور حج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، کیونکہ یوں تو شوال المکرم کا چاند نظر آتے ہی اس کو حج کا مہینہ ہی شمار کیا جاتا ہے، تو کتب احادیث میں، فقہ کی کتابوں میں فقہائے کرام کے اقوال اور ارشادات کی روشنی میں اگر حج کے موسم میں، حج کے مہینے میں مکہ مکرمہ پہنچ جائے تو اس سال اس پر حج فرض ہو جاتا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ عمرہ کے لیے اگر یہاں سے گئے، جیسے رمضان شریف میں گئے اور شوال کا چاند نظر آ گیا، وہیں پر ہم ہیں کہ چاند ہم نے دیکھا، شوال کا مہینہ شروع ہو چکا،
یا ماہ شوال مکرم کے شروع ہونے کے بعد ہم وہاں گئے، وہاں پہنچے مکہ مکرمہ، تو کیا اسی سال حج فرض ہے اور ان کو حج کرنا ہی ہوگا؟ کافی حضرات اس سلسلے میں سوال کرتے ہیں۔ یہاں اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ استطاعت پالی گئی۔ استطاعت کا مطلب کہ جس پر حج فرض وہاں پہنچ گیا تو اب وہ استطاعت پالی گئی، سامنے خانہ کعبہ بھی ہے، حج بھی کر سکتا ہے، تو یہ استطاعت تو پالی گئی ہے جو کہ حج کے فرض ہونے کے لیے ضروری ہے، شرط ہے استطاعت ہونا، تو استطاعت ہو گئی ہے۔ لیکن قانونی پریشانی، قانونی مجبوری یہ ہے کہ اتنے دن وہاں رک نہیں سکتا، کیونکہ جن کو عمرہ کا ویزا ملتا ہے تو وہ حج کے لیے رک نہیں سکتے، وہ ان کو واپس آنا ہی ہے۔ یہ ایک قانونی مجبوری ہے، ایک قانونی پیچیدگی ہے۔ اگر اتنا سورس ہے یا اتنا اس کی اتنی کوئی پہنچ ہے کہ وہاں آگے بڑھانے کی صورت ہو سکتی ہے اور حج کے ایام تک وہاں وہ رک سکتا ہے تو پھر رک کر کے حج فرض ادا کر کے ہی آئے، لیکن ایسا بہت مشکل ہے، ممکن نہیں ہے، جہاں تک ہم نے معلومات کی اس کی صورت نہیں ہے، کیونکہ حج کا ویزا جو جاری کیا جاتا ہے اس کا الگ ہی سسٹم ہے، عمرہ کا جو ویزا جاری کیا جاتا ہے اس کا الگ سسٹم ہے۔ اس اعتبار سے اب جو عمرہ کا ویزا لے کر کے گئے ہیں اور وہاں شوال کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، استطاعت تو پالی گئی لیکن وہاں حج کے ایام تک رک نہیں سکتے، تو وہ واپس آ جائیں اور اس کے بعد وہ کوشش میں لگے رہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے وہ حج ادا کر لیں۔ اسی سال فرض ہونا یہ ایک طرح سے ممکن نہیں ہے، البتہ استطاعت پالی گئی ہے، لیکن اب وہ کوشش کرتا رہے کہ جیسے ہی موقع ملے میں حج ادا کر لوں۔ اس کے لیے چاہے وہ حج کمیٹی سے جانا ہے تو اس کے لیے جو پروسیجر ہے وہ پورا کرے، یا پرائیویٹ ٹور سے جانا ہے تو اس کا جو پروسیجر وہ پورا کرے۔ اگر اللہ نے نوازا ہے تو وہ عمرہ کر کے آیا اور پرائیویٹ ٹور سے ممکن ہے جلدی جا سکتے ہیں کیونکہ اس میں زیادہ آسانی سے ہو جاتا ہے، اور حج کمیٹی سے اس میں تھوڑی سی مجبوری ہے، پریشانی، قرآن اندازی کے بعد اگر نام آ گیا تو جائیں گے، لیکن پرائیویٹ ٹور سے اگر تھوڑا بہت زیادہ رقم خرچ کر کے جانے کا موقع ملتا ہے اور اللہ نے نوازا ہے تو اسے حج فرض ادا کر لینا چاہیے، اسی سال کر لے تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ جب اس کے پاس رقم آئے جمع کر کے رکھے اور فرض حج ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا ہر فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معین الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ انشاءاللہ العزیز حج کے چند ضروری مسائل اور مناسک حج کے متعلق تفصیلی معلومات کے متعلق انشاءاللہ ایک مستقل پروگرام ہوگا۔ درس حدیث جو ہمارا ہر سنڈے کو ہوتا ہے اسی میں انشاءاللہ ایک مستقل پروگرام ہوگا جس میں مناسک حج کی تفصیلی معلومات، ارکان حج کی تفصیلی معلومات اور اہم اور ضروری مسائل بیان کیے جائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، نیک عمل کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کی مہمانی کے لیے جنت الفردوس ہے۔ حضرات سورہ کہف کی آخری آیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک بڑی بشارت عطا فرمائی، بڑی عظیم خوشخبری عطا فرمائی کہ ایمان اور عمل صالح یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور جنت کی حقیقت کیا ہے، جنت کے بارے میں کیا تفصیل معلومات ہیں، یہ تو اللہ کے حبیب ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہے کہ جنت اللہ تعالیٰ نے تیار فرما دی، جنت کو تیار کر دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعدت للمتقین، قرآن شریف میں
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اعدت للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہم نے تیار کر رکھی ہے، یعنی ریڈی پوزیشن میں ہے. جیسا کہ ایک شخص اگر کہیں فلیٹ بک کرتا ہے، بکنگ میں پیسہ ڈالتا ہے، اب وہ اس کا انتظار ہوتا ہے کہ پوزیشن کب ملے گی، تو پوزیشن کے انتظار میں ہوتا ہے، اور جیسے ہی بلڈر کی طرف سے اس کو فون آتا ہے کہ آپ کو پوزیشن دی جا رہی ہے، آپ آئیے، آ کے چابی لیجئے، بے پناہ خوش ہوتا ہے. اگر ظاہری زندگی میں، دنیاوی زندگی میں رہنے کے لیے ایک فلیٹ مل رہا ہے، ایک مکان مل رہا ہے، ایک بنگلو مل رہا ہے، تو اتنا خوش ہوتا ہے. اور اللہ نے اتنی بڑی بشارت دی ہے کہ تمہارے لیے ہم نے جنت تیار کر رکھی، ریڈی پوزیشن میں ہے، مگر شرط یہ رکھی اللہ نے کہ ایمان کی حالت میں رہو اور نیک عمل کرتے رہو تو تمہاری مہمانی جنت الفردوس میں ہوگی، اور وہ بھی بڑے شاندار استقبال کے ساتھ مہمان بنا کر کے آپ کو لے جایا جائے گا. مہمانی کے لیے جنات الفردوس نزلا، مفسرین اکرام نے بڑا عظیم نقطہ بیان فرمایا، نزلا یہاں کیونکہ ویسے ہی کسی کو کسی جگہ بھیج دینا یہ اس کی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی، اس کو مہمان بنا کر کے لے جانا یہ اس کی اور زیادہ اہمیت ہو رہی ہے، اس کی قدر و قیمت بڑھ رہی ہے. آج اگر کوئی مہمان بن کر کے کسی کے یہاں آتا ہے تو اس کی خاطر تواضع ہوتی ہے، اگرچہ وہ کیسا بھی ہو، وہاں اس کا چاہے گھر کیسا بھی ہو، اس کے حالات کیسے بھی ہو، لیکن کسی بڑے گھر میں اگر وہ مہمان بن کر کے آتا ہے تو اس کی خاطر تواضع، اس کی جو میزبان ہوتا ہے اپنی شان کے مطابق اس کی خاطر تواضع کرتا ہے کہ ہیں تو ہمارے مہمان ہیں، ان کے کھانے پینے کے لیے اور ان کے سارے ضروریات کے لیے سارا انتظام ہوتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کریمی کے مطابق جنت کو کیسے سجایا ہوگا. اللہ کی شان ہی بلند و بالا ہے، دنیا میں جنت جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے. صرف تشبیہ کے لیے لوگ دل بہلانے کے لیے کہتے ہیں کشمیر ایک جنت ہے، کشمیر دنیا میں ایک جنت کا سما نظر آتا ہے، جنت جیسی ہے، زمین ہے، یعنی انتہائی خوبصورت چیز کو دیکھ کر کے جنت سے تشبیہ دے رہے ہیں، جبکہ دنیا کی جنت یعنی کشمیر اور جو اللہ کی جنت ہے اس سے کوئی ربط ہی نہیں ہے، وہاں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں جنت میں رکھی ہیں کہ بندہ اس جنت کی نعمت کو دیکھنے کے بعد وہ سوچے گا کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمتیں ہمارے لیے رکھی ہیں. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے محنت مشقت رکھی ہے کہ جب تک دنیا میں ہو محنت کرو، مشقت اٹھاؤ، تکلیفیں اٹھاؤ، مصیبتیں برداشت کرو، اور جیسے ہی تمہیں دنیا سے جانا ہوگا تمہارے لیے ہم نے ساری مشقتیں ختم کر دی، ساری مصیبتوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. یہاں تک کہ ایک انسان کی عمر کی بھی ایک حد ہوتی ہے، جوانی کی ایک عمر کی حد ہوتی ہے، پھر اس کے بعد بڑھاپا، اور جیسے ہی بڑھاپا آتا ہے انسان ویسے ہی پریشان ہو جاتا ہے. بڑھاپا انسان کے لیے ایک طرح سے بڑا مرض بھی ہے، اور بڑھاپا انسان کے لیے ایک بڑا مجبوری کا گھر ہوتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنت میں جاتے ہی سب کو جوان کر دیا جائے گا، وہاں بڑھاپا نہیں ہوگا. ایک مرتبہ ایک بڑھیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور جنت کے بارے میں کچھ سوال کی، تو حضور نے فرمایا کہ بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے، بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے. تو وہ بہت پریشان ہو گئی، میں تو بڑھیا ہوں، پھر ہم جنت میں نہیں جائیں گے. پھر حضور نے مسکرا کر فرمایا کہ جتنے بوڑھے ہیں سب جوان کر دیے جائیں گے. ان کی عمر جو ہوگی وہ ایک نوجوان، ایک قلیل نوجوان کی جو عمر ہوگی وہاں پر وہ عمر بنا دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں وہاں پر ہوں گی. حضرات محترم، یہ جنت کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی کئی جگہ اللہ نے فرمایا، اور احادیث کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذکر فرمایا. اور سب سے بڑی خوشی کی بات تو یہ ہے کہ جنت کو ہمارے آقا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے، دیکھ کر کے آئے اور بتایا ہم کو کہ جنت میں ایسی نعمتیں ہیں کہ ان نعمتوں کو اگر تم لوگ دیکھ لو گے تو دنیا بھول جاؤ گے. دنیا کی ساری نعمتیں تمہارے لیے ہیچ نظر آئیں گی، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہوگی، مگر اللہ نے جو تمہارے لیے اتنی عظیم نعمتیں رکھی ہیں. سورہ رحمان بھی آپ پڑھیے، سورہ رحمان میں جنت کا ایک مختصر تذکرہ بھی ہے.
دو جنتیں ہیں اور اس میں نہریں جاری ہیں، اس کے اندر فواکہ ہیں، اس کے اندر ایسے ایسے نعمتیں ہیں، ایسے پھل ہیں کہ ایک مرتبہ کھاؤ تو اس کی جو لذت محسوس ہوگی اور ایسا لگے گا کہ زندگی میں کبھی ہم کو ایسی لذت نہیں ملی، اور پھر جب دوسرا پھل دیا جائے گا اس سے زیادہ اس میں لذت محسوس ہوگی، دیکھنے میں ایسا ہوگا لیکن اس میں اور لذت ہوگی۔ یعنی انسان کو جتنی لذت چاہیے، جتنا لطف چاہیے، جتنا آرام چاہیے، اللہ نے سب کچھ جنت میں رکھا ہے۔ لیکن دنیا میں ہم مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حکم یہ ہے کہ یہاں تکلیف برداشت کرو، مصائب و آلام کا سامنا کرو۔ یہ اس لیے کہ دنیا مصیبتوں کا گھر اس لیے بنائی گئی کہ یہ تمہارے لیے امتحان گاہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں امتحان تمہارا سخت سے سخت ہوتا رہے گا، یہاں دھوپ گرمی بھی تمہیں لگے گی، یہاں پر آندھیاں بھی چلیں گی، یہاں حادثات بھی ہوں گے، ساری چیزوں کو برداشت کرنا ہوگا۔ لیکن ان تمام حالات میں دھوپ چھاؤں ہر چیز کو برداشت کر کے اگر تم نے اپنا ایمان بچا لیا اور نیک عمل کے ساتھ رہے تو پھر جنت میں جانے کے بعد ساری تکلیفیں ختم کر دی جائیں گی، ساری تکلیفیں۔ نہ وہاں دھوپ ہے، نہ وہاں حادثات ہیں، نہ وہاں پر موت کا ڈر ہے، نہ وہاں پر کسی چیز کا غم ہوگا، نہ کسی چیز کے نقصان ہونے کا خدشہ ہوگا، کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہاں جانے کے بعد سارا غم ختم، سارا ٹینشن ختم، ساری مصیبتوں کا سلسلہ ختم، اور کوئی بھی آپ کو تکلیف اور پریشانی کا سامنا ہی نہیں ہوگا، بلکہ مکمل آرام ہی آرام۔ حضرات محترم، آج دنیا کی چند مصیبتوں کو، دنیا کی چند تکلیفوں کو دیکھ کر کے آج ہم اپنا ایمان چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی چند مصیبتوں کا سامنا کرتے ہوئے ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم ایمان پر کیسے رہیں گے، ہم ایمان پر قائم نہیں رہ سکتے۔ جیسا کہ آج کے حالات کے پیش نظر کافی باتیں یہ آ رہی ہیں، اور خاص طور پر کچھ دانشور اور اثر رسوخ رکھنے والے ہمارے مسلم طبقے کے حضرات اس پر بڑا تبصرہ کر رہے ہیں کہ آج ہماری قوم کی بچیاں غیروں کی سے نکاح کرنے کے لیے کیوں تیار ہو رہی ہیں، کفار سے ان کے تعلقات کی بنیاد پر، یا نکاح کا جو سلسلہ چل رہا ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، اس کے متعلق بڑے ہی فکر مند نظر آ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ فکر بہت پہلے ہونی چاہیے، اور میں نے کافی پہلے سے بھی اس سلسلے میں عرض کیا تھا، شاید میری ابتدائی تقریروں کو اگر آپ نے ذہن میں رکھا ہو تو اس کا میں نے احساس دلایا تھا، اس لیے کہ آج ہم نے دینی تعلیم سے رشتہ توڑ لیا ہے، جس کا ایک بہت بڑا بھیانک نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ کئی چیزیں اس کے سبب بنی ہوئی ہیں، ایک تو دینی تعلیم سے رشتہ توڑنا، دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو مکمل آزادی کے ساتھ رکھنا، ان کو آزاد ماحول میں آزادی کے ساتھ رہنے کا پورا اختیار دینا، یہ بھی ایک طرح کا سبب ہے جو آج ہماری بچیاں غیروں کی طرف مائل ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اور ایک سبب یہ ہے کہ آج ہمارے بچوں کو اور بچیوں کو صرف دنیا کی رغبت دی جاتی ہے، آخرت کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا، آخرت کے بارے میں انہیں کچھ نہیں بتایا جاتا ہے، آخرت کا بھی ایک تصور ہے، آخرت کی جو اصل زندگی ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہے، تو اس لیے وہ ظاہری فائدہ دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی سوشل میڈیا پر ایک کلپ وائرل ہو رہی ہے کہ کچھ بچیوں سے ہم نے رابطہ کیا تو ان کا اظہار یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک ہوا، ہمارے ساتھ ایسا سلوک ہوا۔ میں مانتا ہوں کہ جو سلوک کیا جا رہا ہے کہ وہ غلط ہے، کیونکہ آج ہماری قوم کے بہت سارے نوجوان جو نکاح کے لائق ہیں لیکن بچیوں سے نکاح کرنے کی جب بات آتی ہے تو بڑے بڑے ڈیمانڈ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری بچیوں کا نکاح نہیں ہو رہا ہے، تو وہ مجبوری میں ایسا غلط قدم اٹھانے پر تیار ہیں۔ اس سلسلے میں بھی ہمیں غور کرنا ہے، اس سلسلے میں بھی ہمیں کوئی ایک منصوبہ بنانا چاہیے۔ منصوبہ سازی کے بارے میں پہلی بات یہ عرض کروں گا، منصوبہ سازی کیا ہوتی ہے؟
جس کو آپ انگریزی زبان میں پلاننگ کہیں. جب بھی کوئی بڑا کام ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک منصوبہ ہوتا ہے, اس کے لیے ایک پلان تیار ہوتا ہے. جیسا کہ کوئی بلڈر زمین خرید لیا, اس کا پلان تیار ہوتا ہے. آرکیٹیکٹ بیٹھ کر کے پلان دیتا ہے کہ ہم کو ایسی بلڈنگ بنانا ہے, ایسے فلیٹ تیار کرنا ہے, اس میں یہ ایمینٹیز ہونی چاہیے. سارا پلان تیار ہوتا ہے, اس کے بعد کام ہوتا ہے. بغیر پلان کے کوئی بھی بڑا سے بڑا پروجیکٹ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا, چاہے وہ فیکٹری ہو, کارخانہ ہو, کوئی کمپنی ہو, کوئی بلڈنگ ہو, اس کے لیے باضابطہ ایک پلان تیار ہوتا ہے. اس کے بعد اسی پلان کے تحت کام ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہ اپنے اس پروجیکٹ میں کامیاب نظر آتے ہیں. بڑے افسوس کے ساتھ میں کہوں گا, آج قوم مسلم کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے. منصوبہ سازی کا مزاج ختم ہو گیا ہے کہ ہمیں بھی بیٹھ کر کے ایک منصوبہ بنانا چاہیے, ایک پلان تیار کرنا چاہیے کہ مستقبل میں ہمارے بچوں اور بچیوں کو ہم ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے کیا منصوبہ بنا سکتے ہیں, کیا پلاننگ ہمارے پاس ہے, کون سا پلان ہم نے بنایا ہے. پلان ہے تو صرف اور صرف سیلف پلان ہے. ہم کو اپنے بچوں کو ڈگری والا بنانا ہے, بہت اچھی بات ہے. ہم کو اپنی بچیوں کو اتنی تعلیم دلانا ہے, اس کے لیے ہم نے منصوبہ اتنا بنا لیا ہے کہ اس کے لیے کتنا فنڈ چاہیے, کتنی رقم چاہیے, وہ سب ہم نے بیلنس کر لیا تاکہ آگے چل کر کے اس کو پڑھایا جا سکے. یہ پلان کافی نہیں ہے. یہ تو تعلیم کے لیے آپ نے پلان بنایا, بہت اچھی بات ہے, لیکن آپ نے دین کے لیے کون سا پلان بنایا ہے, ایمان کے لیے کون سا منصوبہ بنایا ہے. آپ ذرا پچھلی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں, جتنے بھی خلفاء جو اسلامی سلطنت کے مالک تھے, جن کے ہاتھوں میں اسلامی سلطنت تھی, وہ خود بھی اور پوری ملت اسلامیہ کے لیے ایک پلان بناتے تھے, ایک منصوبہ بناتے تھے. اسی منصوبے کے تحت قوم مسلم کے لیے بڑے اچھے معاملات سامنے آتے تھے, اور اس کی وجہ سے اسلامی سلطنت میں اضافہ بھی ہوتا اور سارے مسلمان بڑی عزت اور وقار کے ساتھ زندگی گزارتے. آج بڑی ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, بڑی رسوائی کا مظاہرہ کرنا پڑ رہا ہے. اس لیے کہ جب کوئی ہم سے یہ کہتا ہے کہ آج ایسی بات ہو رہی ہے, ایسی بات ہو رہی ہے, تو سب سے زیادہ افسوس اسی بات پر ہوتا ہے کہ ہمارے دانشور بیٹھ کر کے منصوبہ کیوں نہیں بناتے, اس کے لیے پلان کیوں نہیں تیار کرتے. حضرات محترم, آج نکاح کے متعلق ایک بہت سنجیدگی کے ساتھ پلان بنانے کی ضرورت ہے, منصوبہ سازی بہت ضروری ہے. اس لیے کہ شادی بیاہ کا سلسلہ تو یہ جاری ہی رہے گا, ہماری قوم میں شادی بیاہ کا سلسلہ جاری رہے گا, کیونکہ بچے جیسے ہی بڑے ہونے لگتے ہیں, جوان ہونے لگتے ہیں, ان کی شادی, ان کے رشتے کی فکر سب کو ہوتی ہے, چاہے بچی ہو چاہے بچہ ہو, لڑکی ہو یا لڑکا. ان کے شادی اور رشتے کے لیے ایک طرح سے گھر میں باتیں ہونے لگتی ہیں. اب رشتے کی تلاش کے لیے لڑکی یا لڑکے کے ماں باپ بڑے فکر مند ہوتے ہیں کہ اچھے سے اچھا رشتہ مل جائے, اور پھر رشتہ مل جاتا ہے تو اس کے بعد کی جو پلاننگ ہوتی ہے کہ رشتہ تو طے ہو چکا ہے, اب شادی کیسے کرنی ہے, کون سا ہال بک کرنا ہے. تو ہال کے لیے تاریخ طے ہوتی ہے, تاریخ بھی جو طے ہوتی ہے وہ ہال کے لیے تاریخ طے ہوتی ہے کہ ہم کو فلاں تاریخ میں ہال مل رہا ہے, لہٰذا یہ تاریخ رکھیں. یعنی تاریخ سے کوئی مطلب نہیں, ہال سے مطلب ہے. اس کا یہ مطلب ذہن یہ بن رہا ہے کہ ہم کو دھوم دھام سے شادی کرنا ہے, اور سماج میں ہماری ایک عزت ہونی چاہیے, سماج میں ہماری ناک اونچی ہونی چاہیے کہ ہم نے ایسے ہال میں نکاح کیا ہے. حضرات محترم, یہ کوئی پلان نہیں ہے, یہ تو ذلت و رسوائی کا پلان ہے. ہو سکتا ہو کچھ حضرات کو میری بات کڑوی لگ رہی ہو, میں ضرور جانتا ہوں کہ اہل ثروت, اہل دولت اپنی دولت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے, اور ہماری بات ضرور انہیں کڑوی لگتی ہے, لیکن میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے عرض کر رہا ہوں. یہ ہمارے لیے اتنا خطرناک ماحول بن رہا ہے کہ ہم نے صرف اور صرف ہال کا مزاج بنا کر کے آج یہ بڑی پریشانی کا معاملہ کھڑا کر کے رکھ دیا ہے کہ بہت سارے ماں باپ, بہت ساری بچیوں کے ماں باپ, کہ اگر ان سے مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمارے لڑکے کا نکاح جو ہے فلاں ہال میں ہونا چاہیے, مطالبہ پہلے ہو رہا ہے, پہلے ہی سے یہ شرط لگائی جا رہی ہے کہ ہمارے بچے کا نکاح یا ریسیپشن جو ہے وہ فلاں ہال میں ہوگا. اب بچے کے ماں باپ اگرچہ ان کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ ہال لے سکیں,
اس کو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، مگر پھر بھی ادھر سے ڈیمانڈ ہو رہا ہے، اس لیے وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم کو اسی ہال میں کرنا ہے، چلو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں۔ کیونکہ ایک باپ اپنی بچی کے رشتے کے لیے اتنا پریشان رہتا ہے کہ رشتہ تو بڑی مشکل سے ملا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رشتہ چھوڑ جائے، رشتہ چھوٹ نہ جائے، ان کے سارے ڈیمانڈ پورے کرتا نظر آتا ہے۔ آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو لوگ دولت مند ہیں وہ تو اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے ادھر سے آنے والے سارے مطالبات کو، سارے ڈیمانڈ کو پورے کرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن کبھی آپ نے غور کیا اس طرح کا ماحول جب بن جاتا ہے تو غریب بچیوں کے ماں باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے جب ان سے مطالبہ ہوتا ہے؟ جن کے پاس دولت ہے وہ تو اس کے لیے تیاری میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم کو اسی ہال میں کرنا ہے جہاں کا مطالبہ ہو رہا ہے، اس میں ڈیکوریشن چاہے لاکھوں کا ہونا ہو، وہاں اس کے لیے سب تیار ہیں۔ اور بچی کے ساتھ ساتھ نکاح کی جیسی جیسی تاریخ سامنے آنے لگتی ہے، لڑکے والوں کی طرف سے مطالبات بڑھنے لگتے ہیں۔ ابھی حال میں ہمارے قریبی ساتھی سے سن کر کے بڑا افسوس ہوا کہ لڑکے والوں کی طرف سے یہ بھی ڈیمانڈ ہوتا ہے کہ کھانے میں اتنا اسٹارٹر ہونا چاہیے۔ حیرت ہے ان لوگوں سے، ان لوگوں پر افسوس ہے، کتنے ذلیل ہیں وہ لوگ کہ لڑکی کے باپ سے مطالبہ کرتے ہیں ایک تو ہمارے کھانے کا انتظام کرو، اور کھانے میں یہ ہونا چاہیے، پانی یہ ہونا چاہیے، اسٹارٹر یہ ہونا چاہیے۔ بہت بڑے ذلیل ہیں وہ لوگ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہے، وہ بھکاری ہیں، وہ بھیک مانگ رہے ہیں، وہ بھکاری ہیں جو بھیک مانگ رہے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی تعلیم نہیں دی ہے کہ بیٹی والا جو ہے یعنی جو لڑکی والے ہیں ان کے ذمے بارات سے آنے والی پوری بارات کو کھانا کھلانا ان کے ذمے نہیں ہے، ان کے ذمہ نہ واجب ہے، نہ فرض ہے، نہ سنت ہے، بلکہ یہاں تو شادی نکاح کرانے کی اس کی ذمہ داری ہے، اور جو 1000 کی بارات لے کے آ رہے ہیں، 200 کی بارات لے کے آ رہے ہیں، ان باراتیوں کو کھانا کھلانا لڑکے کے باپ کے ذمہ نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ میں کہیں اس کا حکم نہیں، مجھے لا کر کے آپ دکھا دو، لیکن یہ مطالبہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر کوئی اپنے ایک اخلاق سے آنے والوں کو کھانے کا انتظام کر دیتا ہے تو ہم کو اس کے اوپر سوار نہیں ہونا چاہیے کہ چلو اگر کہیں دور سے بارات آ رہی ہے اور ایسے وقت میں آ رہے ہیں کہ ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا پڑے تو یہ ایک الگ بات ہے، اخلاقی تقاضا ہے کہ وہ کہاں کھانے کے لیے جائیں گے، اس لیے ہم ہی انتظام کر دیتے ہیں۔ تو اگر بیٹی والا، بیٹی کا باپ اگر آنے والے اس بارات کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہے تو ہمیں پہلے سوچنا چاہیے کہیں ان کے اوپر بار اور بوجھ نہ پڑے، اس لیے اتنے حضرات جائیں کہ جس سے ہمارا ان کے اوپر کوئی بوجھ نہ پڑے، آسانی سے نکاح ہو جائے۔ آج یہ منصوبہ بنانا ہوگا اور اس کی پلاننگ کرنی ہوگی، اور جتنے خرافات اور جتنا اسراف اور فضول خرچیاں ہو رہی ہیں انہیں بند کرنا ہوگا۔ اگر آپ بند نہیں کریں گے تو پھر یہ غیروں سے مسلم بچیوں کے نکاح کا سلسلہ بند نہیں ہوگا۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اگر اس سلسلے کو بند کرنا ہے تو یہ اسراف کو بند کرنا ہوگا، جتنی فضول خرچی ہو رہی ہے اسے بند کر کے وہی دولت، اگر ہمیں معلوم ہے کہ فلاں بچی کا اس بنیاد پر رشتہ نہیں ہو رہا ہے، اسی کو جمع کر کے اجتماعی نکاح کا انتظام کر دیا جائے تاکہ بڑی عزت کے ساتھ ان بچیوں کا بھی نکاح ہو جائے۔ جو آج سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے وہ ویڈیو کلپ، اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ جیسے ہی رشتہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے اندر نقص نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، بچی کے اندر نقص نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے اندر یہ نقص ہے، یہ نقص ہے۔ یہ بھی ایک بہت ہی بیکار سی بات ہے کہ آپ رشتہ ڈھونڈنے کے لیے گئے، رشتہ دیکھنے کے لیے گئے، یا اس بچی کو ذلیل کرنے کے لیے گئے، بچی کے ماں باپ کو کے دل کو تکلیف دینے کے لیے گئے ہیں۔ اگر پسند نہیں ہے تو آپ خاموشی کے ساتھ اٹھ کر کے چلے آتے، لیکن ان کو یہ تانا دینا کہ اس کے اندر یہ کمی ہے، اس کے اندر یہ کمی ہے، نقص نکالنا، ایک طرح سے ان کو اذیت پہنچانا ہے۔ اللہ کے حبیب ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، صحیح معنوں میں کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان محفوظ رہیں، حفاظت میں رہیں، انہیں دلی تکلیف نہ پہنچے، اس بات کا احساس ہونا چاہیے۔ اور آج احساس مردہ ہو گیا ہے، بچی کے باپ پر کیا گزر رہی ہے وہ لڑکے والوں کو ذرہ بھی احساس نہیں ہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ جتنا اس کو لوٹ لوں، جتنا اس کو نچوڑ لوں اتنا نچوڑ لوں،
معاذ اللہ رب العالمین. اور ایسے ہی لوگ بعد میں ان کی دولت ختم ہو جاتی ہے, ان کی آمدنی میں برکت اٹھا لی جاتی ہے, ان کا وقار ختم ہو جاتا ہے, پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے ہوئے ہاتھ پھیلاتے ہیں, مولا ہمیں دولت واپس عطا فرما. اس لیے آج بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں منصوبہ سازی یہ ضرور کرنی ہے کہ اب نکاح کا جو اہتمام ہو اس میں بہت زیادہ بارات لے جانے کا اہتمام ختم کر دیں, اور بڑے بڑے ہال بک کر کے یا وہاں پر کھانے کے سارے ڈش سارے آئٹم لانے کے لیے مطالبہ کرنا, یہ سارا نظام بند کر دیں. سادگی کے ساتھ نکاح کا انتظام کریں. انشاءاللہ العزیز جو آج حالات ہماری بچیوں کے ساتھ ہیں ان حالات میں ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں, اور ان کی مدد کی جہاں بات آتی ہے تو اب ہم نے گروپ میں جب کہا کہ بچی کے نکاح کے لیے باپ بہت پریشان حال ہے, قرض میں مبتلا ہے, اس کے لیے کوئی جلدی تیار نہیں ہوتا ہے, سن کر کے رہ جاتے ہیں لیکن کوئی اس کی مدد کے لیے آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن خود اپنے معاملات میں اس قدر آگے بڑھ چکے ہیں, 3-3, 4-4 ویڈیوگرافر رکھ رہے ہیں. کیا ضرورت ہے اس کی؟ اگر صرف یادگار کے لیے ویڈیو نکال رہے ہیں, حالانکہ وہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے, لیکن آج کثرت یعنی اسراف اتنا ہے کہ ایک ویڈیوگرافر سے کام نہیں ہو رہا ہے, ویڈیوگرافر بھی ہے, 4-4 ویڈیوگرافر ہیں, اور پھر کیمرہ مین بھی ہیں, اور وہ کیمرہ مین جو عورتوں کے درمیان جا کر ہماری باعزت ماں بہنوں کے سامنے جا کر کے ان کی تصویریں لیتے ہیں, اور ہم بغیرت ہو کر کے ان کو دیکھتے رہتے ہیں. کتنا دل جلتا ہے ہماری ماں بہنوں کو دیکھ کر کے جب ویڈیو اور کیمرہ مین ان کے سامنے ہو کر کے ان سے کہتا ہے ایسے کھڑے ہو جاؤ, سینہ تان کے کھڑے ہو جاؤ, میں تمہارا پوز لینے کے لیے کھڑا ہوں. کتنے بغیرت ہے وہ مسلمان جو اس طرح کا ویڈیوگرافر مرد کو رکھتے ہیں. حضرات محترم, یہ اللہ کی ناراضگی کے راستے ہیں, اسے چھوڑ دو, اللہ کے واسطے چھوڑ دو, اس لیے کہ آنے والے حالات ہمارے حق میں بہتر نہیں نظر آ رہے ہیں. سیاسی حالات ویسے ہی خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں, اور ہماری سچویشن ہماری پوزیشن اور گرتی جا رہی ہے. لہٰذا جب تک ہم اس سلسلے میں اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے یقیناً حالات ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم, اللہ اس قوم کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ بدل لیں. آج جو ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے اس کی طرف توجہ بہت ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے, اصلاح کی کوشش کی توجہ عطا فرمائے, اور ایمان پر استقامت اور ایمان پر ثابت قدمی کا جذبہ اللہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.